وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی پر ظلم ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس تذکرہ کرنے میں ظلم کی وجہ برائی نہ ہوگی۔ ان تبدو، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے۔ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر جہاں مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے والا ہے، باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کی اور اس کی بین کا کوئی راہ نکل جائے، اولئک هم الکافرون حقا، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑکڑا کے بجلی آ پڑی تھی، باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عنایت فرما دی۔ ورفعنا، اور ان کو قول لینے کے لیے ہم نے اس کی سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہو دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجویز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول قرار لے لیا۔ ان واقعات کی جو ہم نے تفصیل پڑھی تھی اور ترجمہ وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 تا 66 پڑھ چکے ہیں اور وہ گزر چکی ہے۔ یہ سزا تھی، یہ سبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ
قادر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں کہ ان میں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جملہ عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ دل محفوظ نہیں بلکہ ان کی حد حرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے یہ شبہ بتایا کہ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، محض باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقین ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یعنی قرآن کریم یہ حقیقت بڑی رازداری سے بڑے کھلم کھلا الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ انہیں سولی دے سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے کسی کو اور شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر اتفاق فرمایا ہے اور اسی واقعے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقصد ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی، خود باہر نکلا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آئے گی۔ اور سود جس سے منع کیا گیا تھا اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مال رکھنے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ان کے لیے المکان عذاب مہیا کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی کے برابر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا فرمائی ہے، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا ہے، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور آگاہ کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔
ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ بحث جہنم کی راہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ نداں اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ بحث حق کے اور کچھ نہ کہو۔ عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمات پڑھنے والے ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، اور اس لیے اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی نگن ارا یا تکبر اور انکار ہرگز ہی نہیں ہو سکتا، نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے۔ جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور سائشتی اور اعمال کیے ہیں، ان کو پورا ثواب عنایت فرمایا جائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے ریا اختیار کی اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار نہ بلا سکیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سیدھی دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، اور انہوں نے تو عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا۔ آپ سے فتنہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اگر کوئی شخص اس طاقے کہ مر جائے کہ مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ مثل 2 عورتوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ نساء ختم ہو گئی ہے، اور اگلی سورت سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے اس سورت میں جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا تعارف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عہد پیمانے پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چھپائے حلال کیے گئے ہیں، محض ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالات حرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ چھپا ہے تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو 4 ہاتھ پاؤں کے بل چلتا ہو، لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں، یعنی گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہو جیسے ہرن، نیل، گائے وغیرہ۔
اور ان کے علاوہ تمام چھپائے جو ہیں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کے بھی حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی نہ حرمتی کرو، قربان ہونے والے اور پیٹھے پھینک جانے والے جانوروں کو جو کعبہ کو جا رہے ہوں، نہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی قصد میں اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جو کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہاری مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ مکہ کے کفاروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو احرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر اس واقعے پر سخت غم اور غصہ تھا، اور یہ احتمام تھا کہ اس غم اور غصے کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس آیت نے اس میں منع کر دیا ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے مراد اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جائے، اور جو گلا کاٹے بغیر سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی کے تیر مارنے سے مر گیا ہو، اور جیسے درندوں سے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اس تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستینوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ عرق کے تیروں کے ذریعے فلاح کر دیا گیا ہو، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہوں گے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطیہ کسی گناہ کی طرف سے کا اعلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترکہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی میں ذریعے تقسیم کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حصہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنے حصے ہیں اور اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ یسألونک ماذا، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن کا شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم شکار کرو، یعنی جنہیں تم تھوڑی بہت سے کھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑا کرے روک کر کھا لیا کرو، تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبح تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال ہے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے وہ اگر کوئی چیز ذبح کرے تو وہ ان کے لیے حلال ہے۔ مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کے پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے عمل ضائع کرو، حرکات میں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اس میں مراد یہ لیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب اگر کوئی چیز ہمیں دیں یا کچھ وہ ذبح کر کے دیں یا ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جو ہم سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرور سے فارغ ہوا ہو، تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر ملا لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا ہی کر سکو۔ جہاں پہ تیمم کا طریقہ اور وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور کن چیزوں میں کیسے کرنا ہے اور کیسے ضروری ہے، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو بھی جس کو تم سے معاہدہ ہوا ہو، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدالت پر آمادہ نہ کر دے گی، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے وسیع مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دستبرداری کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد اور پیمانہ لیا، اور انہوں میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہی ہیں۔ اب اس عہد اور پیمانے کے بعد بھی تم میں سے جو انکار کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ کلام کو اسی جگہ سے بدل ڈالتے تھے جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی، اس میں بڑا حصہ بدل ڈالتے تھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑی سی ایسی نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا اور درگزر کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد اور پیمانہ لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی تھی، تو ہم نے بھی ان کی آپس میں بعض عدل کو توڑ ڈالا تو کہ قیامت رہ گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کر رہے تھے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اپنی آسمانی کتابوں میں بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی اعتبار سے ضروری تھی۔ بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں
جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، مگر ان کی پوشیدگی رہنے سے کوئی عملی یا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں قرآن مجید میں صاف صاف فرما دی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو رضائے رب کے در پر ہو سلامتی راہ ہے بتلاتا ہے، وہ اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبرائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور اس کے والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے، تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمینوں دنوں کے درمیان کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب بلا یقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقت کے بعد آ پہنچے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی آئی نہیں، برائی سننے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمہارے علم میں کسی کو نہیں تھا۔ اے میری قوم والو، اس مقصد زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، پھر نقصان میں جا پڑو گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہاں ہم تب تک نہیں جائیں گے، ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ربی انی، موسیٰ نے کہنے لگے مجھے تو محض اپنے اور میرے بھائی کی کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ قالا، ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرد گرم پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہو گئی، تو کہنے لگے کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ یہ ہابیل اور قابیل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو میرے قتل کے لیے دستداری کرنے کے لیے تیرا قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں اور اپنے گناہوں
سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں میں۔ بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، سو اس نے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں بھی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کو اس میں دفنائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو پشیمانی اور شرمندگی ہو گیا۔ پھر تو پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے قتل کرے یا زمین میں فساد مچائے، قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہری دلیل لے کر آئیں گے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے لڑے اور زمین میں فساد کرے، پھر ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مختلف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، تو ہی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر قابو پا لو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ان الذین کفروا، یقین مانو کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو سارے زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دنیا چاہتے ہیں، تو بھی ممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دو آدمیوں کا عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، بدلہ ہے کہ اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنا گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور مہربان ہے۔ الم تری، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑے جو کافر ہیں، سابقت کر رہے ہیں، جو خواہ وہ منافق ہیں، جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کے دلوں پر ایمان نہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سنانے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی مواقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جائیں تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں،
اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے پاس کا فیصلہ خواہ ان کے ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ پھیر لو تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرور نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عادل والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ان کو بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی مول پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے بدبخت اور کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے اس سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت کے پارسا لوگوں کے لیے تھی۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے فاسق ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے پاس اس کی معلومات اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی ساتھ حکم کے بھیجیں، اس حق سے ہٹا کر ان کی خواہشوں کو بیچ نہ جائیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلد ہی کرو، تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بنا کے دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آپ نے ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا، ان کی خواہشات کی تابع داری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی کو دوست کرے بے شک انہوں نے سے ظلم کیا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست پہ نہیں لاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ کہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ پڑے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں پر چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادام ہونے لگیں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غاربت ہو جائیں گے
اور یہ ناکام ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی سعادت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع، خوشنودی اور خضوع سے کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائیں، وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دی گئی یا کافر ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ وہ بے عقل ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور انصاریوں، تم ہم صرف اس وجہ سے دشمن کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہمارے جانب نازل کیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجئے کیا ہم نے تمہیں بتایا کہ اس سے بھی زیادہ بڑے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود باطل کی سرپرستی کی، یہی لوگ بدترین درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لے کر آئے ہوتے ہیں، اس کفر کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک پڑے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ لولا، انہی کی بد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے والے ہیں اور حرام چیزوں کو کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفار میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عدل اور باز ڈال دیے ہیں۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑک جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، یہ مالک بھر میں شر اور فساد بچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کے جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کی پوری پابندی رکھتے تو لوگوں اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانی روشن کی گئی، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہچانیں۔ اگر آپ نے
ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی راستہ ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کس چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے شرارتوں اور انکار میں اور بے بڑھاپے کا ہی تو آپ ان کفاروں پر غمگین نہ ہوا کریں۔ ان الذین آمنوا، مسلمانوں، یہودیوں، ستارہ پرستوں اور انصاریوں کوئی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ لقد اخذنا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد اور پیمانہ لیا اور ان کی طرف رسول کو بھیجا جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو انہیں اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تزکیہ کیا اور ایک جماعت کو قتل بھی کر دیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس انہیں بہرے گونگے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے، حالانکہ خود عیسیٰ کہا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، جو لوگ بھی قطع کفر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے، تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عیسیٰ ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے کہ کسی طرح آپ ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ بھڑ جاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھٹک چکے ہیں اور بتوں کو اپنا بنا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کفاروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، جس وجہ سے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کفاروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافر سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اے ایمان والوں، سب سے زیادہ دوستیوں کے قریب آپ یقین نہیں پائیں گے۔ جو آپ کو انصاری کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمارا 6واں پارہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم
نے جو پڑھا اس میں اگر کسی قسم کی غلطیاں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور جو ہم نے اس میں پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔